کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں، تو اس وظیفہ جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں جو چاہتی تھی نا، اللہ پاک نے وہ مجھے نوازا۔ صرف کرنا کیا ہے، آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور آپ نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے اللہ پاک پر، تو یقیناً جو آپ کی خواہش ہوگی نا، وہ آپ کو لازمی ملے گی۔ چاہے آپ کے اوپر جتنا بھی پریشر ہو، جتنا بھی بوجھ ہو، اگر آپ کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں اور آگے پاس پیسے کی پرابلم ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، صرف آپ نے اگر کوئی پیار محبت کا کسی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے اندر جو امن سلوک چاہیے آپ کو، کسی قسم کی کسی کی جو بھی حاجت ہوگی نا، وہ آپ نے اپنی دماغ میں رکھنی ہے، تو بس آپ نے اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی نوازیں گے۔ صرف آپ نے وظیفہ جو ہے وہ غور سے سننا ہے۔ وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج بہت آپ کے لے کے، کیونکہ میں کافی لمبے عرصے سے یہ وظیفہ کر رہی تھی، تو میں جو اللہ پاک سے نا، جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرتی تھی نا، اللہ پاک جو ہے نا وہ میرا مقصد لازمی پورا کرتے تھے زندگی میں نا۔ کچھ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس سے کیا کیا حاصل کیا۔ کچھ میں اپنی باتیں تو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ کچھ انسان کی لائف میں پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پہ شیئر نہیں کی جاتی ہے۔ تو صرف میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں گی کہ زندگی میں اگر بہت بڑے بڑے مسئلے بھی اگر آپ کی لائف میں چل رہے ہیں نا، کیونکہ کچھ ہسبینڈ وائف کے مسئلے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ان کی سپریشن تک باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ وظیفہ وہاں پہ بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ اگر آپ کی سپریشن بھی ہونے والی ہے نا، اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں نا، سچے دل سے کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو ضرور کامیابی دیں گے۔ آپ کی کبھی بھی سپریشن نہیں ہوگی، بلکہ ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اگر کسی کا مالی مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو بس آپ کے سامنے جو ہے نا میں ویڈیو اپنی اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے 5 ٹائم کی نماز جو ہے نا، آپ نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز جو ہے نا، اس کو آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمارا عمل جو ہوتا ہے نا، وہ بغیر نماز کے وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ عمل تو اس نے بتایا تھا، لیکن وہ فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز جو ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنا حصہ بنا لینا ہے، کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا کوئی بھی اپنا ٹائم جس میں آپ نفل، آپ ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں، تو میں اس عمل کو ظہر ٹائم کرتی ہوں، کیونکہ بچے جو اس ٹائم اسکول ہوتے ہیں تو وہ ٹائم جو ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ عشاء کے ٹائم بچے گھر ہوتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بولنا نہیں ہوتا۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے نا وہ پڑھنے ہیں۔ جو پہلی رکعت ہوگی نا، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر جب دوسری رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے جب اپنے نفل جو ہے نا وہ پورے کر لینے ہیں، اور نفل پورا کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہیں پہ جائے نماز پہ بیٹھ کے نا آپ نے، اور پھر جب آپ نے رکعت نفل ادا کر لی نا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ جو ہے نا وہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کیا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، سجدہ ریز ہو کے آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ سجدے میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کی پاور جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ پاک سے آپ نے رو رو کے اپنے حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ تو میرا تو اس پہ اتنا اعتقاد ہے نا کہ میں نے جس مقصد کے لیے مانگی ہے نا، تو اللہ پاک نے میرے مقصد کو پورا کیا ہے۔ تو مطلب کوئی ہسبینڈ وائف کی سپریشن نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک جو ہے ان کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی روزی رزق کا مسئلہ ہے نا، جس کو کوئی پرابلم ہے تنگی کی، تو وہ بھی اس کے مالی مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ فقط آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی نیت جو ہے نا، اور آپ کا اللہ پاک پہ جو فرم بلیف ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کا کیا ہے، کسی بھی کوئی بھی وظیفہ آپ کر لینا، تو آپ کی وہ چیز کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور پرابلم چل رہی ہے، کسی کی لائف میں کوئی پرسنل پرابلم ہے، تو اور بھی آپ یا ودو، اگر ہسبینڈ وائف کا آپ کہہ لیں کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا، تو وہ یا ودودو کی بھی تصویر لازمی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دن میں 1000 مرتبہ استغفار کی تسبیح بھی لازمی کر سکتے ہیں، مطلب استغفر اللہ۔ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ نہیں کرنا کہ استغفار استغفار، استغفر اللہ۔ آپ نے یہ تقریباً کوئی 1000 تسبیح کر لینی ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں کر لیں، تو یہ بھی بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کے بھی ریزلٹس اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو دنوں میں دکھاتے ہیں۔ مطلب آپ کہہ لیں کہ 3 دن بھی اگر آپ یہ وظیفہ کریں
کریں گے نا استغفار کا تو آپ کو بہت جلدی اس کے رزلٹس ملیں گے۔ مجھے تو خود اپنی لائف میں مطلب چیزیں ملی ہیں، تو میں نے کہا آج اپنی بہنوں کے ساتھ میں بھی شیئر کر دوں کہ میری ساتھ اگر یہ گڈ نیوز ہو رہی ہے تو اللہ پاک آپ کی بھی سن سکتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کون کون سے جو ہے رزلٹس دیے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بہت بڑی خوشی ہے تو آپ نے وہ ڈیفینیٹلی نہیں بتانے، کیونکہ نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو بری نظروں سے بچائے، اور ہمارے جو ہے بچوں کی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین لازمی بولنا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ حسد کی نظر سے پاک رکھے، اور ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو سلامت رکھے، اور جس کی اگر کوئی دعا جو ہے نہیں پوری ہوتی اللہ پاک اس کی بھی دعا کو پورا کرے۔ تو اللہ حافظ۔